السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی محمد ڈوگر اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے کیمرہ مین احسن علی صاحب۔ آج ہم امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ کی قبر پر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت کی قبر بھی یہاں موجود ہے اور ہم حضرت کے خاندان کے بارے میں تھوڑا سا مختصر سا تعارف کروا دیں کہ حضرت کے 4 بیٹے تھے اور حضرت کی 1 بیٹی تھی۔ سید کفیل شاہ بخاری جو اس وقت حیات ہیں، وہ ان کی والدہ امیر شریعت کی بیٹی تھی۔ تو سید کفیل شاہ بخاری جو ہیں وہ عطاء اللہ شاہ بخاری کے نواسے ہیں اور اس وقت حضرت کے جانشین بھی ہیں۔ تو 4 بیٹے تھے حضرت کے۔ بڑے بیٹے کا نام سید ابو ذر معاویہ بخاری تھا، دوسرے بیٹے کا نام سید عطاء المحسن شاہ بخاری، تیسرے بیٹے کا نام سید عطاء المومن شاہ بخاری اور چوتھے بیٹے کا نام سید عطاء المہیمن شاہ بخاری تھا۔ تو یہاں پر امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمات ہمارے سامنے ہیں۔ انہوں نے ڈٹ کر انگریز کا مقابلہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنی قربانی پیش کی اور فرمایا کرتے تھے کہ کچھ آدھی زندگی جیل میں گزری ہے اور آدھی ریل میں گزری ہے، کچھ جیل میں گزری مشقتیں برداشت کرتے ہوئے، کچھ ریل میں گزری ختم نبوت کے لیے سفر کرتے ہوئے۔ بڑا پیارا واقعہ کسی نے لکھا عطاء اللہ شاہ بخاری کے بارے میں کہ اسٹیج پر تقریر کر کے اتر رہے تھے تو ایک آدمی اوپر چڑھنے لگا تو کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تقریر تو ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا افسوس کا اظہار کیا۔ عطاء اللہ شاہ بخاری نے اس کو بٹھا کر ساری تقریر اس کو دوبارہ سنائی تو اس نے کہا کہ آپ نے اکیلے کے لیے آپ نے ساری تقریر سنائی؟ تو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ پہلے بھی ایک کے لیے سنائی تھی اور اب بھی ایک کے لیے سنائی۔ تو ان حضرات کا اخلاص تھا، ان حضرات کی محنتیں تھی، مشقتیں تھی، اللہ کے دین کو انہوں نے برداشت کی انہوں نے، اور ماشاءاللہ العزیز یہ تمام یہاں پر ہی موجود ہیں۔ اور میں داد دینا چاہوں گا عطاء اللہ شاہ بخاری کی آل اولاد کو کہ انہوں نے اس جگہ کو، اس قبر کو معیشت کا ذریعہ نہیں بنایا، کاروبار نہیں بنایا۔ جس طرح ملتان میں دیگر مزارات ہیں وہاں پر کاروبار کا ذریعہ بن چکے ہیں، خرافات وہاں عام ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر بالکل عمومی قبرستان کے اندر حضرت کو دفن کیا گیا۔ احاطہ تو بعد میں اس لیے بنایا گیا کہ بعض والے لوگ دور دور سے لوگ آتے ہیں تاکہ ان کو قبر ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو۔ بالکل عمومی قبرستان میں حضرت کو دفن کیا گیا اور ان کی ساری اولاد کی قبر بھی یہاں موجود ہے۔ آئے ہم آپ کو ایک ایک کر کے ساری قبور دکھاتے ہیں۔ حضرت کی ولادت جو ہے وہ 1 ربیع الاول 1310 ہجری جمعۃ المبارک کے دن کی ہے۔ حضرت کی وفات جو ہے وہ 9 ربیع الاول 1381 ہجری کی ہے، بروز پیر 21 اگست۔ آگے ہم قبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ حضرت امیر شریعت کے بڑے بیٹے سید ابو ذر معاویہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ حضرت کی جانشین تھے۔ ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 1995 میں پیر کے روز۔ اور تیسرے نمبر پہ جو قبر ہے وہ حضرت ابو ذر معاویہ بخاری کی اہلیہ ہی کی قبر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ کی اہلیہ محترمہ کی یہ قبر موجود ہے آپ کے سامنے۔ یہ ان کی وفات 1991 میں ہوئی تھی۔ اور آگے حضرت امیر شریعت کی، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ایک کی بیٹی تھی، یہ ان کی قبر ہے۔ لکھا ہوا ہے سیدہ بنت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کے گھریلو حالات کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی تھی، وہ بھی منظر عام پر موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں حضرت کے حالات کے بارے میں۔ اور یہ ہے سید محمد وکیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر۔ آگے بڑھتے ہیں کہ عطاء المومن شاہ بخاری کے جو تیسرے نمبر کے بیٹے تھے عطاء المومن بخاری، یہ ان کی اہلیہ کی قبر ہے۔ ان کی وفات 2018 میں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جو قبر ہے وہ سید عطاء المحسن شاہ بخاری کی اہلیہ کی قبر ہے۔ ان کی وفات ہوئی تھی 1998 میں۔ اس کے بعد یہ جو چھوٹی قبر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چونکہ اس پر تختی نہیں لگی ہوئی، شاید خاندان کے کسی بچے کی قبر ہو۔ اور دوسرے نمبر کے بیٹے سید عطاء المحسن شاہ بخاری کی یہ قبر ہے آپ کے سامنے۔ ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ 1999 میں ہوئی تھی۔ بڑے بیٹے کی وفات 1995 میں ہوئی، دوسرے بیٹے کی وفات 1999 میں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت کے جانشین بنے سید عطاء المومن شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ۔ یہ بھی 1-2 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا جنازہ پڑھنے کی بھی الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد حضرت کے جو آخری نمبر کے بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے عطاء المہیمن شاہ بخاری، یہ ان کی قبر ہے اور ان کی وفات ہوئی تھی 2021 بروز ہفتہ ملتان۔ تو الحمدللہ ہمیں ان دونوں حضرات کی، مجھے خاص طور پر ان کا جنازہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے اپنی جوانیاں اللہ کے دین کے لیے لگا دی اور انہوں نے اللہ کے دین کو ذریعہ معاش نہیں بنایا اور انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا۔ آج ان حضرات کی قبور موجود ہیں اور بالکل عمومی قبرستان کے اندر موجود ہیں۔ میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ ملتان آئیں تو لازمی یہاں قبرستان پر تشریف لائیں۔ چوک فوارہ سے روڈ مڑتا ہے اندر کی طرف، یہاں پر باہر جوس والا بیٹھا ہے، خاص نشانی اس کی یہ ہے، یہاں پر ایک قبرستان موجود ہے۔ اور چونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے اصرار کیا اور کہا کہ چونکہ آپ ملتان میں رہتے ہیں، ہم لوگ باہر ہیں برمنگھم میں، دوسرے ممالک کے اندر، ہم قبر نہیں دیکھی حضرت کی، تو اس لیے میں نے آج یہ ولاگ بنایا۔ اور بہت سارے لوگ
جو ہمارے ناظرین ہیں فیس بک پر، یوٹیوب پر، تفقہ فی الدین چینل پر، تو انشاءاللہ العزیز ان کے لیے بھی یہ نافع ہوگا۔ لیکن جب آپ حضرات ملتان تشریف لائیں تو یہاں پر ضرور تشریف لائیں اور یہاں پر آ کر ان حضرات کے وسیلے سے اللہ جل جلالہ سے دعا فرمائیں۔ اپنے بھائی محمد کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔